میرا سوال بنیادی یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر کب پوچھنی چاہیے، کیا ٹائمنگ ہوتا ہے اس کا؟ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ کچھ خواب ہوتے ہیں جو فجر کی نماز سے پہلے آتے ہیں، کیا اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے؟ جو نماز کے بعد جو خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے؟ یہ سوال مجھے تھوڑا بنیادی سوال ہے، بتا جی ماشاء اللہ. جی حضرت کیا فرمائیں گے ان کے سوال کے بارے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی. سوال تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آپ کے تعلق سے، اس میں کوئی ایسی کمپلسن نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ کس سے سوال کیا جائے. اس کے بارے میں ہمیں جو رہنمائی دی گئی ہے کہ آپ اپنا خواب صرف اسی کو بتائیں کہ جو صاحب علم ہو، جو اس فن کا جاننے والا ہو، یا آپ کا بہت ہی اچھا ہے، قریبی دوست ہے جو اس کی اچھی ہی تعبیر مراد لے گا. ہر ایک کو خواب بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو ٹائمنگ کی تو کوئی ایسی قید نہیں ہے، لیکن کس کو بیان کرنا ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. عموماً جب ہم خواب دیکھ لیتے ہیں تو جو سب سے پہلا شخص ہمیں ملتا ہے ہم اسی کو بیان کرنے لگ جاتے ہیں، اور خواب دیکھنے کے بعد اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی تو ملے، اپنا خواب تو سناؤ. اس میں رسک یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی خواب بیان کیا اور سن کر کسی نے تعبیر بیان کر دی تو غالب یہ ہے کہ جیسی تعبیر بیان کی جائے گی ویسا ہی ہو جائے گا، اور وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اس میں علماء نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی کہ جب آپ کسی اس فن کے ماہر سے بات کریں گے تو وہ اس کی ممکنہ اچھی تعبیر کرے گا، غلط وہ بھی نہیں کرے گا. لیکن اگر کوئی اس کی اچھی تعبیر، کوئی ایسا اس کی ایکسپلینیشن بنتی ہوگی تو وہ اسی پر اس کو نافذ کرے گا. بعض اوقات خواب بظاہر بہت برا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. اب عام شخص اس کو سن کر اس کی بری ہی تعبیر کرے گا اور وہ بیان کرنے والے کے حق میں برا ہو جائے گا. تو یہ ہمیں غور کرنا ہے. دوسرا آپ نے جو کویشچن کیا کہ فجر کی نماز سے پہلے خواب اور اس کے بعد والا خواب، اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیے، تعبیر تو دونوں کی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جو خواب دیکھا جائے تو اس کی تعبیر ہی نہیں ہوگی، اس کی بھی تعبیر ہوگی. ڈفرینس یہ آتا ہے کہ جو صبح کے وقت خواب دیکھا جائے، جس کو عوامی لینگویج میں تہجد کا وقت کہتے ہیں. حالانکہ تہجد کا وقت تو عشاء کے فرضوں کے بعد، اگر کوئی شخص ایک لمحے کے لیے بھی سو جائے اور دوبارہ بیدار ہو جائے تو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے جو وقت ہے وہ اس کے لیے سارا تہجد کا وقت ہے. مڈ آف دا نائٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ 1/3 آف دا نائٹ بھی ممکن ہے. لیکن عوام جس کو تہجد کا وقت کہتی ہے، جسٹ بیفور صلاۃ الفجر، تو اس ٹائم پر جو خواب دیکھا جائے وہ ایز کمپیئر ٹو ادر ٹائمنگز زیادہ سچا ہوتا ہے، زیادہ برکت والا ہوتا ہے. اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک کی ایکسپلینیشن بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ کیونکہ یہ وقت اللہ پاک کے خاص فرشتوں کے نزول کا وقت ہے، یہ وقت اللہ پاک کے نیک بندوں کی خصوصی عبادت کا وقت ہے، اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے. تو چونکہ یہ برکت والا وقت ہے تو اس وقت دیکھا جانے والا خواب زیادہ سچا ہوگا. ایک اور وضاحت اس کے ساتھ ہی عرض کر دوں، بہت سے ذہنوں کے اندر رہتی ہے کہ خواب کی تعبیر کب ظاہر ہوگی، سے سوال ہوتا ہے. تو ایک بنیادی بات جو علماء نے بیان فرمائی کہ رات کے ابتدائی وقت میں جو خواب دیکھا جائے اس کی تعبیر دیر سے، اور اس کے مقابلے میں اگر آدھی رات کو دیکھا جائے تو جلد، اور جو صبح کے وقت دیکھا جائے تو اس کی تعبیر زیادہ جلد ظاہر ہوتی ہے. تو یہ اوقات کار کے ڈفرینس سے خواب کی تعبیر پہ امپیکٹ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. مزید کون سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر میرا نام فاروق قاسم ہے، میں لطیف آباد کا رہائشی ہوں اور ایشین انسٹیٹیوٹ میں امپلائڈ ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی ہے تقریباً 13 ایج کی ہے. اس کو 2 بار خواب آئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ رہی ہے روبرو. تو کسی نے کہا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ حیرانی سے دیکھ رہی ہے ان کو. پھر اس نے ہمیں بتایا خواب، ہم نے چلو کوئی اچھی بات ہے ماشاء اللہ، بہت ہم نے درود پاک پڑھا. دوبارہ اس کو خواب نظر آیا تقریباً 5-6 دن بعد کہ ان کے ساتھ بلال حبشی بھی ہیں. تو کوئی کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بلال حبشی ہیں ان کے ساتھ. تو وہ بیٹی بڑی مجھے صبح بتا رہی کہ بیٹا مجھے 2 دفعہ بابا مجھے خواب دکھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی.
اور اتنا ماشاءاللہ سے وہ تعریف کر رہی تھی ماشاءاللہ کہ اتنے حسین تھے وہ، اتنے حسین تھے، تسبیح پڑھ لیتے اور بلال حبشی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس کی تعبیر بتائیے گا. ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو اور آپ کی بیٹی کو بھی مبارک ہو جنہوں نے یہ خواب دیکھا. اور کیوں نہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر تو مخلوق میں کوئی حسین نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میرے آقا کا حسن تو لاجواب تھا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. تو کہنے والوں نے بہت کچھ کہا. تو بہرحال اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت یہ ہم امتیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے. اور اس میں خوشخبری کی بات یہ ہے، ایک اچھی بات، ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آقا کی زیارت کی تو اس نے اپنے آقا ہی کی زیارت کی. کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. یعنی کہ شیطان خواب میں ماں باپ کی شکل میں آ سکتا ہے، دوست کی شکل میں آ سکتا ہے، اور کسی چیز کی شکل میں آ سکتا ہے. اس کو اللہ نے ایک طاقت دی ہے کہ وہ اپنی شکل کو، صورت کو تبدیل کر سکتا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے رب نے وہ خصوصیت عطا فرمائی کہ خواب میں شیطان آپ کی شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا. تو جس نے آقا کی زیارت کی تو اس نے آقا ہی کی زیارت کی. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس کی تعبیر کیا. دیکھیے خواب میں اگر ہم کسی پرسنالٹی کی زیارت کرتے ہیں، کسی نبی کی زیارت کرتے ہیں، کسی ولی کی زیارت کرتے ہیں، تو ان کی وہ نمایاں خصوصیت جس کے لیے وہ پرسنالٹی فیمس ہے، مشہور ہے، اس سے ریلیٹڈ اس کی تعبیر جو ہے وہ مراد لی جاتی ہے. مثال ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، چونکہ بہت سارے انبیاء کے والد ہوئے، آپ کی اولاد میں کئی نبی ہوئے، اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑا منصب عطا فرمایا اور آپ کو آگ سے بھی نجات عطا فرمائی اور بادشاہ سے اس وقت کے غلبہ عطا فرمایا. تو آپ کی زیارت کرنا منصب اور اتھارٹی کی علامت ہے. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی زیارت کرے تو دنیا سے بے رغبتی ہے، اللہ پاک کا قرب ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی الگ تعبیر ہوگی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ جامع کمالات ہیں تو آپ کی زیارت کرنا خواب میں بہت ساری برکات کا موجب ہے. اب یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا. خواب دیکھنے والا اگر بیماری کا شکار ہے اور آقا کی زیارت کی تو اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا. اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جو علم کا طالب ہے تو اللہ پاک اسے وافر مقدار میں علم عطا فرمائے گا. اگر کوئی غمزدہ دیکھتا ہے تو اللہ پاک غم دور فرمائے گا. تو خواب دیکھنے والے کی کیفیت کے مطابق جو ہے رزق میں وسعت کی علامت ہے، ایک بڑا منصب ملنے کی بھی یہ علامت ہے.